اس سے قبل ایک مختصر سا واقعہ مثنوی شریف کے حوالہ سے آپ حضرات کی نظر کیا تھا۔ امید ہے بعض سخنور، سخن شناس، دیدہ ور احباب کو اب بھی ازبر ہوگا۔ واقعے کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ایک درویش صاحب حال اور اس کی بیگم، اس کی رفیقہ حیات منکوحہ خاتون، ان دونوں کے درمیان مناقشت، منازعت، جھگڑا اور طرح طرح کی نوک جھونک کا سلسلہ یہ آئے دن برپا رہتا۔ تو ایک دن اس مرد نے تنگ آ کر اس اپنی خاتون کو، اس اپنی بیگم کو کہا کہ تم خدا کی طرف سے میرے لیے ایک مصیبت بن کر آئی ہو۔ میں آخرت میں نہ جانے کتنا عذاب دیکھوں گا، لیکن جو یہاں تیری معیت میں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے کچھ کم ہی ہوگا۔ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ارے نااہل آدمی، تیری اس عجیب سی غربت، فقر و فاقہ کی کیفیت، بھوک، تنگی، سختی، مصیبت، اضطراب، اس میں جو صبر و استقامت سے میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، تم تو اس کا شکر ادا نہ کر سکے، اور میں تمہیں کہتی رہی ہوں کہ یہ جو تم دعویٰ فقر کرتے ہو یہ جھوٹا ہے، تم اس سے باز آؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں، اور تم دعویٰ فقر کرتے ہو، درویش کہلاتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جن کا باطن نور سے مزین، جن کی زندگی اس کے ہم جلیسوں کے لیے ایک دستور، ایک منشور کی طرح ثابت ہو، تم وہ نہیں ہو۔ تو شوہر نے کہا کہ تم انہی کو فقیر کہتی ہو کہ جن کے ہاں مال دولت ہو، گھوڑے، اونٹ، کھچر، سونا چاندی، دولت، موتی، ہیرے، اور وہ اللہ اللہ بھی کرتے ہو، تم انہی کو فقیر سمجھتی ہو؟ چند دن کے فاقہ کشی پر تم نے تانا زنی کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ یاد رکھو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم اس سے بخوبی گزر جائیں گے۔ تم اس رب کے ساتھ کیوں وابستہ اور مانوس نہیں ہوتی کہ جس نے شکر و صبر کی دونوں نوعیتوں سے آگاہ کر کے اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ایک زندگی کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اس میں شکر ضروری ہوتا ہے، اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس میں صبر لازم ہوتا ہے۔
تو وہ چونکہ طالب دنیا تھی، طالبہ دنیا تھی، اس کے مطالبات میں دنیا تھی، اور اس کے شوہر کی خواہشات میں عقبہ، دنیا عقبہ، فنا و بقا، ان دونوں کی آپس میں ٹکر تھی، خواہشات کی جنگ تھی۔ مطلوبات جو ہے نا، اس کی مغایرت اور تضاد، ان کے درمیان اختلاف، ان کے درمیان عداوت، اور عداوت کے نتیجے میں جو جملے سرد و گرم تبدیل ہوتے اور ترتیب پاتے، وہ اذیت کا باعث بنتے رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب چیزیں متضاد آپس میں گٹھی ہوں تو ٹکراؤ اور منازعت، جنگ و جدل، شکست و فتح کے تصورات یہ غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا ضد ہے عاقبت کی، اور عاقبت ضد ہے دنیا کی۔ تقاضائے دنیا اور ہے اور تقاضائے آخرت اور ہے۔ یہ دنیا آخرت کے لیے ہے، آخرت دنیا کے لیے نہیں۔ یہ مکان آسودگی اور آسائش اور راحت کے لیے ہے کہ یہاں بیٹھ کر راحت، کمرے کے لیے نہیں، کمرے میں رہنے والے کے لیے۔ تو یہ دنیا قیامت کے لیے ہے، یہ دنیا اس جہان کے لیے نہیں، اس جہان میں آ کر آخرت کا بندوبست کرنا ہے۔ اور وہاں کے تقاضے اور ہیں، یہاں کے تقاضے اور ہیں۔ یہ جب متضاد ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں تو ان دونوں متضاد صفات کے حامل آپس میں چین بجے بھی ہو جاتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ تو عورت کی خواہشات کا جو ہدف تھا وہ اور مرد کی تمناؤں کی جو آماجگاہ تھی وہ اور۔ تو آخر اس خاتون نے ایک بات کہی، اور اس کے ساتھ اس درویش نے صاف صاف کہا کہ جو لوگ طالب دنیا ہیں اس پر خود کو قیاس نہ کرو، جو طالب دنیا ہیں اس پر خود کو قیاس نہ کرو۔ ہم درویش ہیں اور ہماری جو زندگی کی بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ ہم درویش ہیں اور ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اولاً ذکر، پھر شکر، پھر صبر۔ پہلے ذکر، پھر شکر، پھر صبر۔ ذکر نہ ہو تو شکر بے معنی، اور شکر نہ ہو تو صبر مجبوری۔ ذکر نہ ہو تو شکر بے معنی، اور شکر نہ ہو تو صبر مجبوری، اور صبر نہ ہو تو شکر بے فائدہ۔ چونکہ صبر نہ ہو، شکر ہو، تو صبر کے مرحلے پر شکوہ آتا ہے، اور شکوہ بغاوت کی علامت ہے۔ شکوے میں اعتراض ہے اور صبر میں تسلیم ہے۔ اعتراض میں دوری ہے، تسلیم میں قرب ہے، اس لیے صبر لازمی ہے۔ پھر شکر، شکر میں اقرار ہے، اقرار میں محبت کا اظہار ہے۔ شکر میں اقرار ہے،
نعمت کا اقرار ہے، اور اقرار میں محبت ہے، اور محبت میں قرب و کمال، اور یہ دونوں رہیں اور ذکر نہ ہو پھر شکر بھی بے معنی ہو جاتا ہے اور صبر بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ لہذا ان دونوں کی جو جان ہے یہ دو بازو ہیں، اور ذکر وجود ہے، وجود نہ ہو تو بازو نہیں پوچھے جاتے، اور اگر بازو دونوں کٹ جائیں وجود ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وجود نہ ہو اور بازو ہوں تو ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ صبر شکر دونوں ہوں، ذکر نہ ہو تو ان کی قیمت نہیں، اور ذکر ہو شکر اور صبر دونوں نہ ہوں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ چند مبادیات، ابتدائی جملے یہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہی میری اور آپ کی زندگی کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہو وہ کامیاب، اور کبھی درویشی کی زندگی میں قدم رکھے تو جب تک وہ ذاکر نہیں ہوگا، وہ شاکر نہیں ہوگا، وہ صابر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ذکر دائمی ہے، ذکر دائمی ہے، شکر وقتی ہے، صبر بھی وقتی ہے، یہ جزء وقتی ہیں۔ ہر وقت شکر نہیں ہے، ہر وقت صبر نہیں ہے، ہر وقت ذکر ہے، اور جب ذکر کرتے 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 آدمی مذکور تک پہنچ جائے تو شکر و صبر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ نکتے کی بات ذہن میں رکھیں۔ مذکور کون ہے؟ جو محبوب ہے، اور محبوب کون ہے؟ جو مقصود ہے، اور مقصود کون ہے؟ جو ہمارا معبود ہے، اور معبود کون ہے؟ جو ہمارا مذکور ہے، اور مذکور کون ہے؟ وہی جو ہمارا خالق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب خلق کی مخلوق کے درجے میں رہ کر اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہو گے تو پھر ذاکر بن کر رہنا ہے۔ ذاکر، ذکر دائمی، اور ذکر جب دائمی ہوگا تو وہ ذکر کثیر کہلائے گا، اور ذکر کثیر کی جب منزل آئے گی تو آدمی زبان سے بھی ذکر کرے گا، دل سے بھی ذکر کرے گا، روح بھی ذکر کرے گی، جسم بھی ذکر کرے گا، تن بھی ذکر کرے گا، من بھی ذکر کرے گا، ظاہر بھی ذکر کرو گے، باطن بھی ذکر کرو گے، چلتے ہوئے بھی ذکر کرو گے، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرو گے، اور جب تھک جاؤ تو کبھی حکم نہیں ہوا کہ بس کرو۔ میں نے آج تک نہیں سنا کسی ذی علم صاحب ذکر شخصیت سے کہ اس نے کہیں دلیل سے ثابت کیا ہو کہ حکم مل گیا ہے کہ ذکر بس کرو۔ حکم یہ ہے کہ ذکر کرو، اور کھڑے ہو تھک گئے تو بیٹھ کے کرو، اور تھک گئے ہو تو لیٹ کے کرو، اور لیٹے لیٹے تھک گئے ہو تو پہلو بدل کے کرو، مگر کرو۔ تا وقت کہ بشریت پر نیند غالب نہیں آتی حکم متوجہ رہے گا، حکم متوجہ رہے گا، ذکر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ذاکر کی یہ صفت دائمی ہے، ذاکر کی یہ صفت دائمی ہے، اور جب تک ذاکر ذکر کرے گا
مذکور سے مربوط رہے گا، جب تک ذاکر ذکر میں رہے گا مذکور کے قریب رہے گا۔ اس لیے قریب رہے گا کہ فَاذْكُرُونِی کے بعد حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک یاد کرو گے یاد کرتا رہوں گا۔ تم ذکر چھوڑو گے تو ہم بھی بند کر دیں گے، تم بولو گے تو ہم بھی بولیں گے، تم ادھر دیکھو گے تو ہم بھی تمہیں دیکھیں گے، تم ادھر دیکھو گے تو ہم بھی تمہیں دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ہم نہ دیکھیں تو کیا وہ نہیں دیکھتا، اور اگر وہ نہ دیکھے تو اس کی نظر سے ہم خارج ہیں اور کوئی ذرہ اس کی نظر سے خارج نہیں۔ تو یہ جملے کا مفہوم کیا ہے کہ تم دیکھو گے تو ہم بھی دیکھیں گے۔ تو کیا خدا کی نظر سے وہ بندہ اوجھل ہو گیا، معجوب ہو گیا، مستور ہو گیا، دور ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نظر اور ہے، ایک ہے علم کی نظر، ایک ہے محبت کی نظر۔ سبحان اللہ میری علم کی نظر میں تو تم رہو گے، ہو تم، لیکن جب تم مجھے دیکھو گے نا تم بھی سمجھو گے نا خدا ہے، لیکن جب محبت نہیں بولے گی تو میری بھی شفقت کی نظر تیری طرف نہیں اٹھے گی، اور جب تم محبت سے میرا ذکر کرو گے میں بھی تمہیں دیکھوں گا، پیار سے دیکھوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سب کو علم کی نظر سے دیکھوں گا، مگر اے ذاکر میں تمہیں پیار کی نظر سے دیکھوں گا، سبحان اللہ میں تمہیں پیار کی نظر سے دیکھوں گا۔ تو لہٰذا ذاکر یہ محبین ہیں، ذاکر محبین ہیں، یہ طالبین ہیں، طلب جب تک ہے مطلوب کا ذکر ہے۔ قاصد کے دل سے جب تک قصد نہیں نکلا مقصود سامنے رہے گا، سبحان اللہ اور عابد کی نظر معبود کی طرف رہے گی، اور یہ سارے تقاضے محبت کے ہیں۔ جب تک تم محبت سے میری طرف دیکھو گے ہم بھی تو بدلہ دینے والے ہیں نا، تم تو کیا وفا کرو گے؟ وفا تو ہم کرتے ہیں، وفا تو ہم کرتے ہیں۔ تم چھوڑ بھی دو گے، ہاں ایک بات یاد رکھنا، تمہاری ایک حد مقرر ہے، میرے لیے کوئی حد نہیں، تم اپنی حد کے اندر رہنا، میرے لیے کوئی حد نہیں، تمہارا حد کے اندر رہنا، میرا ہو کے حد کے اندر رہنا یہ تیری عزت ہے، اور میرا حد سے باہر رہنا یہ میری شان ہے۔ لیکن اے محدود، حد میں رہتے ہوئے ذکر کرتے رہنا، میں حد سے باہر رہ کر اے حد والے تمہیں اپنے قریب رکھوں گا، تمہیں اپنے قریب رکھوں گا، اور جس کو میں قریب رکھتا ہوں اس کو پیار بھی دیتا ہوں، اس کو محبت بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ پھر تمہیں جو غذا میرے قریب میں آ کے ملے گی وہ نور کی غذا ہوگی، وہ شفقت کی غذا ہوگی، وہ محبت کی غذا ہوگی۔ نہ تم مجھ سے دور رہو گے اور نہ میں خود کو تم سے پوشیدہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ تو یہ تین چیزیں ہوئیں صوفی کی زندگی میں دائمی کار فرما، ذکر، شکر، صبر۔ ایک بات اور ہے یہ کہ ذکر، جو لوگ طریقت میں پہلا قدم اٹھاتے ہیں وہ ذکر بالجبر کرتے ہیں، اور جب تک دل نہ مانے کوئی بھی عمل کرو گے وہ آدمی مجبوراً کرتا ہے، اور جب دل تسلیم کر لے تو وہ جبر سے نہیں کرتا، وہ سرور سے کرتا ہے۔ جبر کا مقام اور ہے، سرور کا مقام اور ہے۔ سبحان اللہ جبر میں وقتی اطاعت ہے، جبر میں عارضی تسلیم ہے، اور سرور میں دائمی قید ہے۔ سبحان اللہ یاد محبوب میں قید ہونا اور اس سرور میں رہنا، یاد محبوب میں قید ہونا، ہر قید سے آزاد ہونا، یہ دائمی سرور ہے، اور جب تک سرور سلامت ہے مذکور سامنے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ یاد رکھو، جب تک سرور سلامت ہے، چونکہ سرور بندے کو چپ نہیں رہنے دیتا، وہ ذکر کرتا ہے اپنے مذکور کا، اور جب مذکور کا بار بار ذکر ہو تو اس کا تو وعدہ ہے جس طرح یاد کرو گے اسی طرح یاد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر تمہیں تنہائی میں یاد آئی بات تو ہم بھی تو رہتے تنہائی ہیں، ہم بھی تو تنہائی ہیں، مگر تم نے تنہائی چھوڑی، تنہائی کے پردے چاک کر کے باہر محفل سجائی، تو ہم نے بھی تیری قدر افزائی کے لیے اپنی آشنائی کو اس طرح آشکارا کیا کہ ہم نے بھی مجلس لگائی، سبحان اللہ ہم نے بھی مجلس لگائی۔ سبحان اللہ اور جب تم مجھے پکارتے ہو مجلس کے اندر اور پوری مجلس مجھے یاد کرتی ہے تو میں بھی یہ مجلس لگا کے تمہیں یاد کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں۔ حضرات، یہ ہے وہ صوفی کا وہ پہلا قدم جس کو کہتے ہیں صوفی ذاکر ہوتا ہے۔ جب روح، دل، تن، من، ظاہر، باطن ذاکر ہوں تو وہ چلے گا تو اسی کے خیال میں، بیٹھے گا تو اسی کے خیال میں، بولے گا تو اسی کی ادا میں، اور دیکھے گا تو اسی کے جلوے، سنے گا تو اسی کی باتیں۔ وہ دائمی ذکر ہے، دائمی ذکر۔ اس کے بعد ہے شکر۔ جب تک ذاکر قرب کی منزل پر فائز نہیں ہوا، وہ ہر آنے والی شے جو نعمت اور مہربانی اور رحمت کے زمرے میں آتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کا شکر ادا کرنا اس طرح نہیں ہوتا کہ میرا یہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، تیرا شکر ہے، مجھے یہ چیز مل گئی، تیرا شکر ہے۔ نہیں، جو چیز ملتی گئی اس سے فائدہ اٹھاتا گیا، سجدوں میں اضافہ ہوتا گیا، سبحان اللہ یہ شکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سجدوں میں اضافہ ہوتا گیا، قیام میں اضافہ ہوا، رکوع میں اضافہ ہوا، نفل زیادہ ہو گئے، تلاوت زیادہ ہو گئی، عبادت زیادہ ہو گئی، بصیرت زیادہ ہو گئی، قرب زیادہ ہو گیا، مشاہدہ بڑھنے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجاہدے زیادہ ہو گئے، یہ شکر ہے، اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسے صوفیاء کی زبان میں قبض کہتے ہیں۔ دروازہ بند ہو گیا، اب مقام صبر ہے، اب حیرت ہے۔ حیرت کے دو درجے، حیرت کے دو درجے، ایک وہ حیرت جو حیرت بے معنی اور بے مقصد اور لغوی قسم کی ہے، ایک وہ حیرت جسے حیرت محمودہ کہتے ہیں۔ یہ حیرت پردہ آ گیا، ذکر کرتے ہو لذت نہیں، سجدے کرتے ہو قبولیت نہیں، اٹھ بیٹھ کے اسی کا ذکر کرتے ہو طبیعت کو مزہ نہیں آتا، سرور نہیں آتا، کیفیت نہیں ہے، وجد خیزی نہیں ہے، سحر خیزی نہیں ہے، آنسوں کی جھڑی نہیں ہے، رکت کی گھڑی نہیں ہے۔ اس موقع پر اب نہ ذکر کی کیفیت لذت گیر ہے، لذت ریز ہے، اور نہ شکر میں مزہ ہے۔ یہاں شکر بھی نہیں ہے اور یہاں بے لذت ہو گیا ذکر۔ اب مقام صبر آ گیا، مقام صبر آ گیا۔ صبر کیوں؟ کہ یہیں صبر تو رکنے کو کہتے ہیں۔ موٹی موٹی بات، صبر کا نام ہے رک جانا، رکنا، روکنا، صابر روکنے والا، صبر رک جانا۔ در محبوب پر رک جاؤ، سبحان اللہ آگے راستہ نہیں ملتا، رک جاؤ، در محبوب پہ رک جاؤ، اتنا رکو کہ ساری کائنات پیچھے آواز دے، مڑ کے نہ دیکھو، رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہلتا نہیں تو آواز آئے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے رکنے والے، میں تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب روح کے اندر یہ بشارت اترتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلے تو پھر ذکر، شکر، صبر تینوں کا بدلہ ایک ہی نظر میں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ذکر، شکر، صبر تینوں کا بدلہ ایک ہی نظر میں۔ سبحان اللہ
یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ یہاں آ کے سبحان اللہ یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ غنی کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یہ اور ہیں، اور جو اصل فقیر ہیں وہ اور ہیں۔ تو یہ جو دنیا دار لباس دنیا کے لیے، جلب منفعت کے لیے، کسب مال کے لیے، دولت زر اندوزی کے لیے، کسب دنیا کا کسب اپنے ہاتھ میں لے کے مال جمع کرنے کے لیے یہ فقیروں کا بیس اختیار کر لیتے ہیں، ان کے متعلق ایک بات کہہ کے اب اصل فقیر کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ از خدا نے بوئے اورا نے اثر، از خدا نے بوئے اورا نے اثر، دعوتش افزوں ز شیس و بل بشر، دیکھتے ہو ان بیروپیوں کو، یہ بیروپیے، ان کی دستار، ان کے جبے، ان کی لاٹھیاں، ان کی تسبیح، ان کے مسلح اور ان کے ساتھ چلنے والے، وہ دنیاوی آسائش کے حصے دار، یہ دعوت دیتے ہیں، یہ بولتے ہیں، واز کرتے ہیں، خوب واز کرتے ہیں، ہر وقت واز کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ از خدا نہ بوئے اورا نہ اثر، لیکن باتیں اللہ کی کرتے ہیں، آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں، حدیث نبی پاک کی سناتے ہیں، فقہ حنفی پڑھتے ہیں، تدبیر صوفیاء کی پیش کرتے ہیں، تزویر عقلاء کی لاتے ہیں، لیکن نہ خدا کی طرف سے محبت کی ان کے اندر بو موجود ہے اور نہ ہی کوئی نشانی موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں دعوت افزون سے شیس و بل بشر، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور جمیع انبیاء، ان کا واز دیکھو اور ان کا واز دیکھو تو وہ پھر بھی آرام کرتے تھے، یہ رات کو بھی لگے رہتے ہیں، دن کو بھی لگے رہتے ہیں، یہ کوئی کھاتا ہو تو اس کے سر پر چڑھ جاتے ہیں کہ یہ سنو میں کیا کہتا ہوں، اور کوئی پیتا ہو تو اس کے جا کے بغل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو میں کیا کہتا ہوں، ادھر آؤ میں حق کا پیغام لے کے آیا ہوں، ادھر آؤ میں محبت کا مشکیزہ لے کے آیا ہوں، ادھر آؤ میں عشق حق کی مستی لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جیسی وہ تبلیغ کرتا ہے، پیغمبروں جیسے وہ واز کرتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ خدا ہی اس کو پہچانتا ہے، نہ رسول ہی اسے مانتا ہے، نہ خدا نے قرب دیا، نہ نبی نے پسند کیا، نہ قرب خدا، نہ حضور مصطفیٰ، حضوری بارگاہ مصطفیٰ بھی نہیں اور قرب خدا بھی نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، لیکن آگے جا کے فرماتے ہیں دیو ننمودا راہم نقش خیش، او ہمیں گوید زیبدا لیم بیش۔ کبھی شیطان نے اپنی شکل دکھائی؟ شیطان اصلی روپ میں کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن کہتا کیا کیا ہے، لیکن اصلی روپ نہیں دکھاتا وہ۔ یہ جنات کیا کیا نہیں کرتے، لیکن ظاہر میں آ کے کوئی دکھاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بھی جس طرح شیطان کرتا یہ گناہ وہی کرواتا ہے، یہ سب فتنے وہی برپا کرتا ہے، نظر نہیں آتا، اسی طرح ان جھوٹے مدعیوں کا اندرون باطن نظر نہیں آتا، ظاہر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں۔ وہ ہمیں گوید ذی ابدال میں بیش، کہتے کیا ہیں کہ یہ سارا جہان جو ابدال ایک درجہ ہے صوفی کا، ایک ولی اللہ کا ایک مقام ہے، اس مقام پر جو فائز ہو اس کو ابدال کہتے ہیں، اور ابدال اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک سیر کر سکتا ہے۔ تو یہ جب ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں کیا پہچانتے ہو، ہم تو وقت کے ابدال ہیں، ہم تو وقت کے ابدال ہیں۔ اللہ ولی اب آگے کیا کہتے ہیں؟ خردگیروں در سخن بر بایزید
ننگ دارد از دریدن او یزید. جب اعتراض کرنے لگیں تو بایزید بسطامی جیسے شخصیتوں کے کردار پر حملے کرتے ہیں. ننگ دارد از دریدن او یزید. اور سب سے بدترین کوئی شخص گزرا ہے تو وہ یزید ہے، اور سب سے عمدہ شخصیت اپنے دور میں گزری ہے تو وہ با یزید ہے. وہ با یزید ہے. لیکن با یزید پر اعتراض کرتے ہیں تو یزید جیسے بدترین بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. وقت کے وہ یزید ہوتے ہیں، وقت کے یزید ہوتے ہیں اور اعتراض با یزید پر کرتے ہیں. یہ صبح اور شام، رات اور دن تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کا آرام کرنا، ان کا سونا جاگنا بالکل سادہ، بالکل سادہ، کپڑے سادہ، باتیں نرم اور سادہ سادہ، باتیں نرم سادہ سادہ، صورتیں صوفیوں والی، باتیں نرم ریشم کی طرح. جب بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، اور کبھی قرآن نہیں ہوگا، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی. ان کے متعلق سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے، دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے، بات بات پر دلیل دینے والے، ہر وقت کتاب اللہ سے حوالے دینے والے، اور دائرے بنا کر بیٹھ کے تبلیغ کے منصوبے بنانے والے. دائرے بنا کر، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں صاحب، دائرے بنا کر تبلیغ کرنے والے اور تبلیغ کا منصوبہ کرنے والے، اور باتیں کرتے ہیں تو میٹھی میٹھی ریشم کی طرح، عادتیں ہیں تو دمبے کی پشم کی طرح نرم. یاد رکھو ان کے دل سے ایمان اس طرح نکلتا ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ باتیں دین کی کرتے ہیں لیکن جس کا دین ہے اس سے دور ہو گئے ہیں. باتیں دین کی کرتے ہیں دنیا کے لیے، فریب کے لیے، مسلک کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان دینے کے لیے، اپنی ایک جماعت بنانے کے لیے. تو اس لیے ایمان ہو تو نبی کا نام لیں، ایمان نہیں ہے تو اپنی کتاب پیش کرتے ہیں. اللہ غنی. ہر کے دانت مرورا چوں با یزید. روز معشر، آہا روز معشر حشر گردد با یزید. اللہ غنی. جو شخص حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنا آپ پیش کرے اور ان پر اعتراض کرے اور ان کی باتیں اپنے آپ پر وارد کر کے پھر اعتراض بھی کرے اور دنیا کو پھنسانے کے لیے اچھوں کی باتوں کی نقل کرے، روز معاشر حشر گردد با یزید، وہ قیامت والے دن یزید علیہ لعنت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حضرات یہ ساری باتیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، بہت مزیدار بھی ہے، لمبی بھی ہے، مزیدار بھی ہے، لمبی بھی ہے. میں سوچتا ہوں اس کو ختم کہاں کروں میں اس کو. یہ چاہتا ہے کہ چلتی رہے، حالات کہتے ہیں روکوں اس کو، اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوں تو کل کے لیے چھوڑ دوں اسے. حضرات بات یہ ہے کہ یہ ان صوفیوں کی بات ہے جو صرف دنیا کے لیے اور اسلام کو نبی پاک کے غلاموں کو نقصان دینے کے لیے یہ تجویز، یہ تصویر اور یہ تجنیس اختیار کرتے ہیں. یہ صورت اس لیے بناتے ہیں تاکہ حق کی پامالی ہو اور اس صورت میں بدعقیدگی پھیلے، اور جب بھی بولتے ہیں بات کرتے دین کی ہیں اور جن سے دین ہم تک پہنچا اعتراض ان پر کرتے ہیں. جن سے دین ہم تک پہنچا لباس ان کا پہنتے ہیں،
عادت ان کی اختیار کرتے ہیں. بھائی صاحب کیوں کرتے ہو؟ حکم ہے کونوا مع الصادقین. حکم ہے کونوا مع الصادقین. اس لیے یہی لوگ ہیں، اور جب لوگوں کو اعتبار دلا دیں پھر انہی پر اعتراض کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا غلط ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، مزار پہ نہ جاؤ، قبر پہ نہ جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، وہ خود تباہ ہو گئے، خود مر گئے. بلکہ ان کے جو سب سے بڑا جو ان کا اس جماعت کا جو اہل اللہ کی سیرت اپنا کر انہی پر اعتراض کرتا ہے، اس نے اپنے خوابوں میں ایک خواب لکھی ہے، اپنے خوابوں کی فہرست میں ایک خواب لکھی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو پلسرات سے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ وہ گر رہے تھے دوزخ کی طرف تو میں نے مانکا کر کے بچا لیا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ صورتیں ان کی بناتے ہیں اور اعتراض بھی ان پر کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے آپ جو نیک لوگ درویش سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوئی آدمی درویشوں کی صورت بنا کر درویشوں پر اعتراض کرے تو سمجھو چور اس لباس میں چوری کے لیے آیا ہے. چور اس لباس میں چوری کے لیے آیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے استاد گرامی محدث پاکستان علیہ رحمہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ علماء اور یہ صوفیہ یہ سب چور ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، چور اس لباس میں آ گئے ہیں. یہ چور کب ہوتے ہیں؟ چور اس لباس میں آ گئے ہیں. یہ لوگ کب چور ہوتے ہیں؟ تو الغرض یہ باتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ حضرات اس دور میں قیامت تک بہت کچھ نمودار ہونے والا ہے. صوفیاء کی پاکیزہ زندگی پر اعتراض کرنے والے انہی کے لباس میں بیٹھ کر جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے اور جگہ جگہ حلقے بنائے ہوئے، ان سے بچ کے رہنا. اور جو خود صوفی بن جائے اور اس کا شیخ نہیں، جو خود صوفی اور پیر بن جائے اور اس کا کوئی پیر نہیں، جو خود پیر بن جائے اور اس کا مراقبہ نہیں، مجاہدہ نہیں، چلہ نہیں، وظائف نہیں، کچھ نہیں، صرف چند کتابیں پڑھ کر پیر بن گیا، اس سے بھی دور رہو. وہ بھی دنیا کمانے کے چکر میں ہے، پیر نہیں ہے. پیر وہی ہے کہ جو دنیا کی محبت سرد کر کے آخرت کا خوف دلا کر نبی پاک کی محبت کی زنجیر دلوں میں ڈال دے. اس کو پیر کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واقعہ تو وہیں رہ گیا، پھر آگے بیان کریں گے کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دعا پھر الہ العالمین نور ٹی وی دیکھنے والے، اس سے مدد کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس کی سکرین کے سامنے اپنے بچوں سمیت بیٹھنے والے، دور و نزدیک جس ملک، جس شہر، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں سے لے کر ان کی آخری بستیوں تک الہ العالمین نور کی برسات فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے. ہر ایک کی مشکل، بیماری، تکلیف، رنج، غم، مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، بچیوں، بچوں اور چھوٹے بزرگ بڑے، سب کو دین دنیا کی راحت، عزت، آرام اور دنیا اور قیامت کی خوشیاں نصیب فرما. اس نور ٹی وی کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.